So okay students, welcome to the class once more, and we will be reading in the same chapter, that is chapter 3, and its name is the land and environment of Pakistan. Okay, so under this chapter we will today study the physical features of Pakistan, that what are the physical features. Okay, so physical features are simply those features that are in shape of mountains, deserts, plateaus, rivers, glaciers, and forests, etc. Okay, all these are collectively called as physical features. So, under the physical features of Pakistan, we have number first the mountain ranges that are here in Pakistan, and number first is the northern mountain ranges of Pakistan, and the second one is the central mountain ranges and the western mountain ranges. Okay, so first of all we will have a look over the northern mountain ranges of Pakistan. So northern mountain ranges, this range is that type of mountain range that is stretched from east to west or from west to east. Okay, so in this mountain range there are the areas of Swat, Chhatral, Gilgit, Baltistan, Skardu, Hunza, and Nagar. Similarly, Chhatral, Chelas, and some valleys of Pakistani Kashmir. So what are the benefits of the mountains, especially northern mountain ranges? Okay, first of all, these mountains make a natural boundary of Pakistan with China, Afghanistan, and also to some extent with India, because all the mountain areas of Pakistan that are bordered with the aforesaid countries. Okay, so they make a natural boundary. These mountains, they make a natural boundary of Pakistan with its neighbors. Okay, on the other hand, they also stop the snowy winds that come from Central Asia during the winter season. Okay, similarly, on the other hand, these mountains are also a source of supplying constant water to our rivers, to our dams, and similarly to our entire irrigation system. Okay, because the water that we use for irrigation and for various purposes in Pakistan, okay, this water is basically it is stored in the lakes that are located in the mountains of Pakistan or dams. You know that the supply of water to our dams, it is also because of these mountains, because of these natural lakes and glaciers. Okay, and our dams not only provide us water for irrigation but also electricity for or use in Pakistan, and along with that these dams are also a source of fisheries. Okay, artificial fisheries that have been built by people and by the private sector, by the government, etc. Okay, so all this is because of these mountains. फिशरीज़ के साथ साथ जो कि कुछ कुदरती तौर पर फितरी तौर पे इन दरियाओं, नदी नालों या झीलों में मौजूद है, ठीक है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने या जो पब्लिक सेक्टर है उनकी तरफ से भी मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पे काफ़ी तादाद में फ़िशरीज़ बनाई गई है और बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रनिंग वाटर है, साफ़ पानी है। तो पाकिस्तान अगर फ़िशरीज़ के इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दे, सही है, तो इससे मतलब पाकिस्तान मछली की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर मछलियाँ जो है ये अपने हमसाय ममालिक को या बैरूनी दुनिया को, ख़ास तौर पर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है इसमें अगर बड़े बड़े फार्म बना दिए जाए फिशरीज़ के, ठीक है, ख़ास तौर पर ट्राउट के लिए, तो इससे पाकिस्तान को और मतलब जो मुताल्लिक़ा इलाके हैं इनको बड़े माशी फ़वाइद मिल सकते हैं। इसके अलावा ये पानी जो है ख़ास तौर पर बड़े दरिया, मैं दरिया सिंध की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें ख़ास तौर पर अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, वहाँ पे बड़े दरिया जो है, जिस तरह दरिया मिसिसिपी है अमेरिका का, या रूस का दरिया वाल्गा, या पेरिस का फ्रांस का दरिया सीन वगैरह वगैरह, दरिया थेम्स में भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये होती रहती है।
صحیح ہے. تو مطلب جو دریا گہرے ہوتے ہیں جن کی ڈھلانیں دریا میں مطلب یہ اس میں راکس نہیں ہوتی اور پانی گہرا ہوتا ہے. اس طرح چین کا بھی ایک دریا ہے, دریا یانگسی کیانگ. تو دریا یانگسی کیانگ میں بھی اچھے خاصے پیمانے پر وہاں پر واٹر جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ مطلب سارا سال ہوتی رہتی ہے, کیونکہ پانی کا مقدار وہاں پہ مطلب دریاؤں میں اس کی گزرگاہوں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے مطلب ٹرانسپورٹیشن جو ہے واٹر ٹرانسپورٹیشن یہ پھر ممکن ہو جاتی ہے. تو ماضی میں بھی آج کل بھی ہوتا ہے ٹٹا, حیدرآباد اور جو اٹک سے نیچے جو مطلب ہموار علاقے دریائے سندھ کے, تو وہاں پہ اب بھی لوکل سطح پر لوگوں کی آمد و رفت اور مطلب نہ صرف لوگوں کی آمد و رفت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اشیاء جو ہے مال مطلب یہ بھی ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں پانی کے توسط سے اس کے ذریعے مطلب سپلائی کرتے. بلکہ پرانے زمانے میں آج سے تقریباً 2400 سال پہلے جب سکندر اعظم آیا تھا, ٹھیک ہے, ان علاقوں میں, تو جب وہ جہلم سے واپس جا رہا تھا تو اس نے اس مقام سے مصر تک, مصر کے شہر الیگزینڈریا جس کو اسکندریہ کہا جاتا ہے اردو میں, تو مطلب الیگزینڈریا تک اس نے جو اپنا سفر کیا تھا جہلم سے, تو یہ اس نے خشکی کے راستے نہیں بلکہ کشتیوں کے ذریعے کشتیاں بنا کے اور دریائے سندھ میں ڈال کے مطلب وہ وہاں سے گیا تھا بحری روٹ کے ذریعے الیگزینڈریا. تو ماضی میں اگر یہ استعمال ہو سکتے تھے پانی کے روٹس تو آج کل بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر پانی میں مطلب اس کا خرچہ جو ہے ایندھن کا, فیول کا, یہ بہت ہی کم آتا ہے. پہاڑوں کے پاکستان کے لیے فوائد کی ایک دوسری بات, یہ پہاڑ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ مطلب یہاں پہ جنگلات بھی ہے, تو جنگلات سے اٹیچ ایک دوسری چیز جو ہے اس کو ہم وائلڈ لائف کہتے ہیں, صحیح ہے. تو وائلڈ لائف کا پیمانہ, اس کا معیار ابھی وہ تو نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کے پاس اسلحہ آ گیا ہے, خطرناک اسلحہ. تو اس وجہ سے جنگلات میں ہمارے پاس پاکستان کی شمالی علاقوں میں خاص طور پر پرانے زمانے میں جو وائلڈ لائف ہوا کرتی تھی, مثلاً ریچھ یا برپانی چیتے, صحیح ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ ہمالین آئی بیکس جس کو کیل کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ مارخور, ٹھیک ہے, جنگلی خرگوش, پھر پرندوں کی بہت ساری اقسام ہوا کرتی تھی. ابھی تو مطلب وہ سب کی سب ناپید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انسان کی مسلسل شکار کی وجہ سے, اور شکار کو انسان نے قانونی جامہ پہنا کے اس کو مطلب چترال جس طرح نیشنل پارک ہے یا ملک کے دوسرے علاقے جہاں پہ سعودی عرب سے یا کویت, قطر, بحرین, ان علاقوں سے یا یورپی اور امریکی ممالک سے جو پروفیشنل ہنٹرز ہے شکاری, یہ مطلب آ جاتے ہیں مارخور کی ان مطلب جانوروں کی وہ قیمت دے دیتے اور پھر مطلب ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ لائسنس یافتہ گولی بھی مارخور کو مار دیتی ہے, اور اس طرح جو گولی مطلب اس ہنٹر کی بندوق سے چلتی ہے جس کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا, تو دونوں گولیاں مطلب جانوروں کو ہلاک کر دیتی ہے. تو اس میں انسان نے تو اپنے لیے اس کو قانونی بنا دیا ہے, ایک جواز فراہم کر دیا ہے لائسنس کا. اس ضمن میں ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے. شکار اس وقت ہونا چاہیے تھا جب آپ کے پاس ان کے پیداوار جو ہے افزائش نسل کے لیے بھی کوئی ایسا جامع پروگرام ہو جس کی مدد سے مطلب ان کی افزائش نسل ہوتی ہو ماؤنٹینز میں. وائلڈ لائف جو ہے فارسٹ میں یہ نہ صرف مطلب ایک قدرتی حسن میں اضافہ کرتی ہے متعلقہ علاقے کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹورسٹ ہے, سیاح ہے, ان کو بھی مطلب اپنی طرف کھینچتی ہے. لیسر ہمالیہ یا سب ہمالین رینج جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جو علاقے آتے ہیں غالباً ایک ہی علاقہ آتا ہے جو پپی ہلز کے نام سے مشہور ہے, اور مری کے جنوب اور ہزارہ کے ان دونوں کے ساؤتھ میں جو ایریا ہے پپی ہلز, تو مطلب یہ سب ہمالین رینج میں آتا ہے. اس کے بعد ذکر آتا ہے لیسر ہمالین رینج کا, ٹھیک ہے. تو لیسر ہمالین رینج جو ہے یہ بھی تھوڑا سا پاکستان میں واقع ہے, اور زیادہ تر جو ہے اس کا مطلب انڈیا کے جو انڈیا کا علاقہ مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں زیادہ تر علاقے آتے ہیں سب ہمالین رینج کے. تو اس کو اردو میں پیری پنجال بھی کہتے ہیں ان پہاڑوں کو. ان کی اوسط بلندی جو ہے یہ 5000 میٹر تک ہے, صحیح ہے. یعنی یہاں پر تقریباً ہر چوٹی جو ہے یہ بڑی چوٹیوں کا ذکر کر رہا ہوں, تو یہ 5000 4500 میٹر کے درمیان ہے. پھر جو اونچی چوٹیاں ہیں تو مطلب یہ پھر ہمارے پاس قراقرم میں اور گریٹر ہمالیہ میں آتے ہیں.
लेसर हिमालय जो है इसमें अयूबिया, नतिया गली, घोड़ा गली, ठीक है, और एबटाबाद और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके, ठीक है, तो ये मतलब लेसर हिमालय में आते हैं। और इसके बाद जिक्र आता है द ग्रेटर हिमालयन रेंज, सही है। तो ये सब जो है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस का मतलब इसका हिस्सा है। तो तीसरे नंबर पर अब बात होगी द ग्रेटर हिमालयन रेंज। इसकी औसत बुलंदी जो है सतह समंदर से ये तकरीबन 6000 मीटर तक है, सही है। और इसमें बड़ी बड़ी चोटियाँ भी आती है, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान में ग्रेटर हिमालयन रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका वो एक ही है, 8126 मीटर जिसकी हाइट है, और उसका नाम है नांगा पर्वत, ठीक है। तो नांगा पर्वत का बाकी जो मतलब इसका मशरक़ी हिस्सा है और इसका जनूबी, ये इंडिया के मतलब इंडिया की हदूद में आता है, मकबूजा कश्मीर में। लेकिन ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है इसको उर्दू में हिमालय कबीर भी कहते हैं। तो इस रेंज में हमारे साथ मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर्स है और इसमें बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियाँ है, ठीक है। फिर इसमें जंगलात भी है, रिवर्स और वाटर पार्क्स, ये चीज़ें तो बहरहाल पहाड़ों की मतलब जो ऊंची चोटियाँ होती है उनके साथ रिलेटेड चीज़ें होती है। तो मतलब हिमालय कबीर की जो रेंज है, सही है, इसकी मतलब पाकिस्तान में इसका कुछ हिस्सा वाक़ है। इसके बाद फिर जिक्र आता है कराकोरम रेंज का, ठीक है। तो कराकोरम पिछली क्लासेस में शायद मैंने आपको बताया भी हो। कराकोरम कहते हैं तुर्की ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। करा कहते हैं नरम को और कुरम कहते हैं मतलब बुरबरा, जो रेज़ा रेज़ा होता है, सही है। तो ये पहाड़ चूँकि नरम भी है और बुरबुरे भी है, यहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है और मतलब उसको साफ़ कर लिया जाता है तो 2 घंटे बाद दोबारा स्लाइडिंग हो जाती है। और इस तरह स्लाइडिंग का सिलसिला जो है ये सारा साल जारी रहता है। इसलिए जारी रहता है कि ये पहाड़ नरम और बुरबुरे है, इस वजह से इसको इन पहाड़ों को मतलब तारीख़ में कराकोरम का नाम दिया गया है। तो